بچے ضدی مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہو جاتے ہیں. اب وہ اس طرح سے ہیں کہ بعض دفعہ پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے, جیسے ورکنگ وومن ہیں, فادر بھی کام کر رہے ہیں, تو اس طرح سے کوالٹی ٹائم بچوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے بچے اپنی پرسنالٹی کو جو ہے منوانے کے لیے کہ ان کی اپنی شخصیت ہے, ان کی بات مانی جائے, ان کی چیزوں کو اکنالج کیا جائے, اس کے لیے بھی ضد کرتے ہیں. سم ٹائمز بچے اٹینشن گین کرنے کے لیے جو ہے وہ ضد کر رہے ہوتے ہیں, انہیں اٹینشن نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ مدر جو ہیں اگر وہ ہاؤس وائف بھی ہیں تو وہ اپنے گھر کے کاموں میں بزی ہوں گی یا اپنے گھر کے کاموں میں اتنی لگی ہوتی ہیں کہ بچے اگنور ہو جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے بچوں میں ضد آ جاتی ہے. اس کے علاوہ بچے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے, بچے اپنے ایکسپریشنز کو, اپنی فیلنگز کو بتا نہیں پا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان میں یہ اسٹبرنس کا بیہیویئر جو ہے وہ بننے لگ جاتا ہے. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو بچوں میں ضدی پن پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ کس ایج سے شروع ہو جاتا ہے بچوں کے اندر کہ بچے اپنی امپورٹنس جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, بتاتے ہیں؟ 3 ایئرس سے آنورڈز یعنی 6 ایئرس تک کا ایسا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے جس میں بچے جو ہیں اپنی ان کی پرسنالٹی گروم ہو رہی ہوتی ہے, بچے بہت سی چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اس ٹائم پیریڈ میں, اس ایج بریکٹ میں یعنی 3 to 6 میں اگر ہم بچے کو اچھا کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے, اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں, اس کی بات کو سن نہیں رہے ہیں, یعنی ہمارا کام ہے بڑوں کا, چاہے پیرنٹس ہیں یا کوئی بھی ریلیشن شپ ہے, اگر اس کی بات کو اچھے طریقے سے سن رہا ہے تو وہ اس کے ذہن پہ ایک اچھا امپیکٹ ڈال رہا ہے, وہ اچھا سیکھ رہا ہے کہ میری بھی پرسنالٹی ہے, میں بھی کچھ ہوں, میری بات کو بھی سمجھا جاتا ہے, مانا جاتا ہے. تو جو 3 to 6 ایئرس کا جو ایج بریکٹ ہے یہ بہت جو ہے نا بچے کے لیے اہم ہوتا ہے, اس میں بچہ بہت زیادہ سیکھتا ہے. تو یہ ایک ایسی بریکٹ ہے کہ جس میں بچہ اسٹبن بھی ہو سکتا ہے اور بچہ جو ہے وہ اچھا بیہیویئر بھی شو کر سکتا ہے, اسٹبن نہیں بھی ہو سکتا ہے. اچھا, بچے کو ڈانٹنا چاہیے یا پھر صرف پیار سے ہی ٹیکل کرنا چاہیے, پیار سے سمجھانا چاہیے؟ کیونکہ کچھ مائیں کہتی ہیں کہ نہیں, لاتوں کے بھوت جو ہے نا باتوں سے نہیں مانتے, تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا دیکھو جو ہے نا ایسے کہ جیسے کھلاؤ پیار کا نوالا, دیکھو شیر کی نگاہ سے. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی, بچے جو ہے نا انہیں ڈانٹنا یا مارنا بہت زیادہ, دیکھیں کسی بھی چیز کے بہت زیادہ ہم اگر زیادہ کرنے اسے ایکسیسو ہو, جیسے بہت زیادہ لاڈ پیار بھی ہے وہ بھی بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ اس پہ ریسٹرکشنز بھی اچھی نہیں ہیں. اگر ہم اسے بار بار ہر چیز سے منع کر رہے ہیں, یہ نہیں کرو, یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, ہم اس کے اوپر اتھارٹیٹیو ہیں, اس کی پرسنالٹی میں وہ فیکٹر ہی نہیں آ رہا کہ وہ اپنے لیے کچھ سوچ سکے, اپنے کوئی ڈیسیجن لے سکے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بچے کو نہ بہت زیادہ ڈانٹنا چاہیے, نہ بہت زیادہ اسے پیار دینا چاہیے, ہر چیز کو ایک بیلنسڈ وے میں رکھنا چاہیے. آپ پہلے بچے کا کاز دیکھیں کہ وہ رو کیوں رہا ہے, ضد کیوں کر رہا ہے, کیا وجہ ہے, سننے کی کوشش کریں, پیشنس کے ساتھ سنیں اسے, سمجھیں اسے. پھر جب آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے دین آپ تھوڑا سا اپنے رولز کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ رولز ہیں, ان کے مطابق چلنا ہے. بیسیکلی پیرنٹس نے کوئی بچوں کو پالنے کے رولز نہیں سیٹ کیے ہوئے, کوئی روٹین نہیں سیٹ کی ہوئی, یعنی بچے ہیں وہ کبھی کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, اور سب سے بڑا آج کل یہ جو موبائل فون ہے اس کی وجہ سے بہت سے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. اچھا, میں پہلے اور ابھی کے بھی جو ہے نا پرورش کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی, کیونکہ بات ہم بچوں کی ضد کے اوپر, چڑچڑے پن, غصے, ایٹیٹیوڈ کے اوپر کریں. ہماری امیاں جب, یا ہماری نانی دادیوں والا جو ٹائم تھا جب بچے پالے جاتے تھے, تو ایک گھر میں تو ویسے بھی کسی عورت کے نا 1-2 بچے بہت مشکل سے ریئر ہی ہوتے تھے. ہم خود 8 بھائی بہن ہیں, تو اسی طرح اور بھی لوگوں کے ایسی زیادہ ہی بچے ہوتے تھے, کسی کے 10, کسی کے 8, کسی کے 7, کسی کے 6, ہے نا. اب اتنے سارے بھائی بہن ایک ساتھ پل رہے ہیں. اب الگ کو نا اتنی کوئی امپورٹنس نہیں ملتی ہوتی تھی, سب کو ایک ساتھ ہی پالتے ہوتے تھے. کوئی کہانی سنانی ہے تو سب کو ایک ساتھ بیٹھ کے کہانی سنا دی, کھانا لگا ہے تو سب نے کہ کھانا کھا لیا, ٹھیک ہے. اگر کسی کو الگ بھی بھوک لگی تو اس کو نکال کے دے دیا, کسی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو ابھی کھانا ہانڈی تیار بھی نہیں ہوئی تو وہ جو رات کی روٹی بچی اس کے اوپر رکھ کے سالن ایسے دے دیا کہ بچے کو تسلی ہو جائے, ہے نا. ایسے ہمیں تو ہماری امیوں نے ایسے پالا ہے. اب آج کے دور میں ایک بچہ اتنی امپورٹنس مانگتا ہے, اس پہ ضرور بات کیجیے بریک کے بعد. اچھا, پہلے ایک ماں 10 بچے بھی پال لیتی تھی ایک ساتھ,
ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں تھا کہ مجھے امپورٹنس کم دی, مجھے ایسی ترجیح نہیں دی, مجھے وہ ٹائم نہیں دیا, مجھے ایسے بٹھا کے نہیں سمجھایا, مجھے یوں نہیں, مجھے وہاں لے کے نہیں گئے, مجھے یہاں چھوڑ دیا. آج کا بچہ کہتا ہے مجھے امپورٹنس چاہیے, ایک کو دیے مجھے بھی دو, اس کو دیے اس سے ڈبل مجھے دو. تو یہ بھی ایک بچوں کے اندر آ گئی یہ چیزیں. تو یہ اتنا فرق کیوں آ گیا؟ دیکھیں پہلے جو چیزیں تھیں نا وہ بہت زیادہ لمیٹڈ تھیں, اسپیسیفک باؤنڈریز تھیں. پیرنٹس جو ہیں انہوں نے رول سیٹ کیے ہوئے تھے, بڑوں کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے. گھر میں تربیت کرنے والے ماں باپ کے علاوہ نانی دادی بہت سے لوگ ایسے تھے. اب بچے ان رشتوں سے تھوڑا دور ہو کے اسکرین ٹائم کی طرف زیادہ آ گئے ہیں. بچے ٹی وی کو دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کو سرچ کرتے ہیں. وہاں پہ کیا ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے لیے آواز اٹھاؤ, خود کے لیے کھڑے ہو, اپنی امپورٹنس کو خود سے جو ہے بچہ اس ایج میں سن رہا ہے. جی, اور بچہ کے وہ ایج جو کہ سیکھنے کی ہے تو اس کے پاس کیا لرننگ جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے ایک جگہ نوٹ کیا, جیسے ہم یہ اویئرنیس کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کے لیے, مگر موبائل تو بچوں کے ہاتھ میں بھی ہے. جی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بچے ہمارے اس طرح کے جو اویئرنیس شوز ہیں جس میں ہم پیرنٹس کی تربیت کر رہے ہیں, وہ بچہ دیکھ کے تو کہتا ہے کہ دیکھ لیں آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ بہیو کرتے ہیں. اور اگر پیرنٹس کو نہیں کہہ رہا نا وہ ریل دکھا کے, تو دل میں سوچ کے بیٹھ گیا کہ ان لوگوں نے میری زندگی خراب کی ہے, میرے ماں باپ ہی خراب ہیں. ایسے ہی ہے, میرا بس چلے بڑا ہوں, میں کبھی آؤں نہ, میں شادی کر کے نکلوں اس گھر سے, کبھی اس گھر میں واپس نہ ہوں. بچہ ایسی سوچ رکھنا شروع ہو گئی. اب ایک ماں کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے فون یوز نہیں کرنا, اور پیچھے بیٹھ کے خود فون پہ لگی ہوئی ہے, اسکرول کیے جا رہی ہے, کیے جا رہی ہے. تو پھر آپ وہ بچہ کیسے بات مانے گا آپ کی؟ دیکھیں یہی چیز ہے نا کہ رول ماڈل ہم جو بنتے ہیں نا, پیرنٹس رول ماڈل ہوتے ہیں. اب ہم لوگ پیرنٹس اگر بن رہے ہیں تو ہم خود فون یوز کر رہے ہیں, ہم خود اسٹبرنس شو کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ کام کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے, میں نے تو جاب کرنی ہے. بہت سی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے اس چیز کو نہیں کمپرومائز کرتی ہیں, اپنی پروفیشنل لائف کو کمپرومائز نہیں کرتی ہیں, ایون اپنے آپ کے اپنی پرسنالٹی کو کمپرومائز نہیں کرتی. اگر ہم اپنے دور میں دیکھیں, پچھلے اپنے بچپن کو دیکھیں, تو ہماری مدرس کو صرف یہ ہوتا تھا کہ بچہ ہی اس کی صرف اٹینشن ہوتی تھی, کہ اس نے بچے کو ہی صرف دیکھنا. اور مائیں زیادہ پالتی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد باہر کام کرتا تھا. ہمارے جتنے بھی گھر کے جو مرد حضرات ہوتے تھے وہ کام پہ نکلتے تھے, آتے تھے تھکے ہوئے آتے تھے, بچے تھوڑے سے پاؤ واؤ دباتے تھے, ابو کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, کھانا کھاتے تھے اور اس کے بعد سو جاتے تھے. یا پھر ڈب روٹی رات کو لینے کے لیے نکلتے ہوتے تھے, انڈے لینے کے, ابو کے ساتھ واک ہو جاتی تھی. بس اتنا کوئی ٹائم ملتا تھا ابو کے ساتھ. تربیت تو ماں ہی کر رہی ہوتی ہے. اور اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ یعنی پہلے ایسے تھا کہ اگر فادر کھانا کھا رہے ہیں تو بچے وہاں پہ نہیں آئیں گے, رسپیکٹ کا لیول تھا, کیونکہ وہ سارا دن تھکا ہوا آیا ہے, اس کے سر پہ چک چک چک. اور یہ رسپیکٹ ہے بھی, کرنا چاہیے رسپیکٹ. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. کس کو منہ لگا کے, کیسے تھکے ہوئے, کیسے موسمات میں, کیسے سفروں میں یہ لوگ بیچارے جاتے ہیں گھر. اب اگر ان کی بیگمات ان کو یہ بولیں کہ نہیں باپ کے آتے ہی سر پہ کہیں پیں پیں شروع کر دو, ہاں پیار سے آنا, باپ کو حق کرنا, ملنا, پیار کا اظہار کرنا, یہ خوبصورتی ہے. السلام علیکم بولنا, ہیپینس دکھانا, وہ الگ بات. مگر بیٹھتے ہی جے جے ابا یوں یوں یوں, یہ پھر بیگم کا کام ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائے کہ ابا ہیں, ابا تھکے ہوئے, ابا کو, ہے نا. یہی یہ رول ماڈل ہوتا ہے نا کہ ہم ایز اے مدر اب اس طرح سے آپ بچے کو سکھا ہی نہیں رہے ہیں, کیونکہ ہم خود سیکھے ہوئے نہیں ہیں. ہمیں یہی پتہ ہے کہ باپ آیا ہے, اب آپ دیکھ لیں, سارا دن میں دیکھ رہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے, اب آپ آ گئے, اب آپ دیکھیں, اب میں جا رہی ہوں. اور باپ نے کیا کرنا ہے کہ جب, کیونکہ وہ تو تھکا ہوا ہے, اسے تو ریسٹ چاہیے, تو پھر اس نے فون دے دینا ہے. اور پھر بچے نے کیا سیکھا, بالکل صحیح کہا, اس نے کیا سیکھا کہ اس نے تو یہ دیکھا کہ میں تو ڈیٹیچ ہو گیا نا پیرنٹ سے, اب میں فون پہ جو مرضی اسکرول کروں, جو مرضی دیکھوں. تو بچے کے اندر کیا ڈیولپ ہوا, نیگلیکشن. ہاں, کہ مجھے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو جب وہ نگلیکٹ ہوگا اپنے آپ کی ایک پرسنالٹی کو منوانے کے لیے, اپنے اٹینشن دینے کے لیے کہ میری طرف بھی دیکھا جائے, تو آبویسلی وہ پھر ضد بھی کرے گا, اور وہ پھر ٹینٹرمز بھی تھرو کرے گا, اور وہ پھر آپ کو تنگ بھی کرے گا. اور پھر وہ یہ چیزیں, پھر ظاہری بات ہے جو وہ دیکھ رہا ہے میڈیا پہ, کوئی اچھی چیزیں, کوئی ٹوائز, کوئی گاڑیاں, جیسے آج کل ٹک ٹاکس پہ بچے بہت زیادہ جو ہے یہ ٹک ٹاکر سے بہت امپریس ہوتے ہیں, انفلوئنس ہو رہے ہیں نا, انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اس کے پاس ایسی گاڑی ہے, اس کے پاس یہ ہے, یہ اس کا روم ایسے سجا ہوا ہے, برتھ ڈیز ایسے ہو رہی ہیں. تو بچے کیا ہوتے ہیں جو کہ جنہیں یہ ماحول نہیں مل پاتا, تو ان میں کیا چیز پیدا ہو رہی ہے, کمپلیکسز پیدا ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ ضدی ہو رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ چیز چاہیے.
جو مرضی ہو جہاں مرضی سے لا کے دو. اور پیرنٹس بھی ایسا تھوڑا سا غلط اس معاملے میں کرتے ہیں کہ وہ چاہے ان کی سیلری 50,000 ہے, انہوں نے بچے نے اگر فرمائش کیا تو 25,000 کی گاڑی اسے لے کے دینی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, چاہے وہ کسی سے لون لے رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, میرے بچے نے کہا. بیسیکلی دس از ہم ناٹ بچے کے اندر گندی خواہشات بھی تو پیدا کر رہے ہیں نا. اچھا پھر ہم کیا کر رہے ہیں ایز بینگ پیرنٹس, ہم بچوں کو لالچی بھی تو بنا رہے ہیں. Exactly. مطلب ہم ان کی کیپیبل جو ان کے دے کین ایبل ٹو ارن, ان کے اندر جو ایک ارج ہے اس کو ڈال رہے ہیں کہ نہیں بھائی تمہیں تو مفت کا بیٹھے جو ہے نا وہ پیسہ ملے گا, اینڈ دین یور فادر از فیڈنگ یو. ہم چھوٹے سے بھی ہوں تو ہمیں پیسوں کی اہمیت اور احساسات بتانے چاہیے. کہتے ہیں نا چھوٹے سے بچوں کو آپ ان کو حساب کتاب دیں گھر کی گروسری کا, آپ لکھوائیں کھیرے اتنے کے آئے ہیں, آلو اتنے کے آئے ہیں, بیٹا کیلکولیٹ کرنا. ایک تو میتھ اچھی ہوگی, حساب میں اچھے ہوں گے, اور دوسرا ان کو احساس ہوگا یار یہ چیز اتنی مہنگی آئی ہے تو اس کو طریقے سے کھانا ہے. یہ آم اتنے مہنگے آئے ہیں, کیلا ایسے آیا ہے تو اس کو طریقے سے کھانا ہے نا. ایسے ہی ہے. ہم بھیجا کرتی تھی نا امی, سامنے کھڑے ہو کے بھی کہتی ہوتی ہیں, آپ کی امی نے بھی بولا ہوا دکان سے چیز لے لو, بل تم پے کرو, پیسے گن کے لاؤ. جی. اور اب یہی چیز کم ہو گئی ہے. اب پیرنٹس نے بچوں کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. ہر وقت میں کر دیتا ہوں, ڈپینڈنسی بہت ہے. چھوٹا بچہ ہے, کھانا بھی کھانا ہے تو کیا کرے گا, میں کھلا دیتی ہوں. مگر بیسک اس کے پیچھے کیا ہے, ماں جلدی جلدی کام جان چھڑانا چاہ رہی ہے کہ میں کروا لوں کیونکہ اور XYZ کام بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے گی, جلدی جلدی بچے کو نوالے بنائے, کھلا دیا اور دیٹس اٹ. موبائل سامنے رکھا ہوا ہے اور بچہ کھا رہا ہے. نہ بچے کی کوئی وہ کیا ذہنی نشو نما ہوئی, نہ کوئی جسمانی نشو نما ہوئی. تو جب ظاہری بات ہے کہ مائنڈ اور باڈی کا ایک بیلنس اس نے ڈائٹ ہی نہیں لی تو اس سے بھی چڑچڑا پن بچے میں پیدا ہوتا ہے. ہم 8 بچے تھے نا تو ہماری امی صبح نا انڈا پراٹھا, ہم سب ناشتے میں بس یہی کھاتے تھے, پیاز والا انڈا یا ہاف فرائی انڈا. اور امی سب کو نا اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے ایسے کھلا رہی ہوتی تھی. اور کوئی کسی کی چوٹی بنا رہا ہے, کوئی کسی کے بال بہنے ہم آپس میں, کوئی کسی کو وی پہنا رہا ہے, کوئی کسی کو موزے پہنا رہا ہے, ہم آپس میں ایک دوسرے کو تیار کر کے نا اور امی نوالے منہ میں ڈالتی تھی. تو امی نا ہم سے صبح صبح اسکول کی باتیں سنتی تھی. اچھا آج جاؤ گی تو ایسے نہیں کرنا, وہاں پہ غصہ مت کرنا, کوئی بچہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ نے اس کو اٹھا کے ہاتھ نہیں مارنا, آپ نے آ کے گھر پہ بتانا ہے, اور آپ نے ان کی جو آپ کی کلاس ٹیچر ہے ان سے بات کرنی ہے کہ آپ ان کی ماما کو بولیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بات بتانی. ہاں مگر کسی سے بار بار دھکا بھی نہیں کھانا, ایک دھکا ضرور دے دینا ہے کہ نہیں بھائی مجھے لگ جائے گی چوٹ, ایک پش ضرور کرنا ہے تاکہ وہ دوبارہ مزے میں تمہیں پش نہ کرے. ایسی ایسی باتیں کیا کرتی تھی امیاں, اب نہیں کرتی ہماری امیاں, اب بہت کم کرتی ہیں. اب ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس بچے نے زیادہ تر جو سیکھا ہے وہ کیا سیکھا ہے, اسکرین سے سیکھا ہے یا اپنے ماحول سے جو بھی سامنے اسکول میں دیکھ رہے ہیں. اب ہر پیرنٹ کا دل چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں جائے, چاہے اس کے گھر کا ماحول اس لیول پہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ ویسا نہ ہو, تو بچے وہاں پہ ہر طرح کے اسٹینڈرڈ کے جو ہے اسکول میں مل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ سے آپ کو جو ایک چمکتی چیز ہوتی ہے نا وہی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو بچوں کے اندر فیل ہوتا ہے کہ اس کے بابا تو جو ہیں وہ بڑی گاڑی پہ آئے تھے, میرے بابا نہیں آئے تھے. تو اس کے اندر جب یہ اس طرح کی کمپلیکسٹیز بڑھنے لگ جاتی ہیں نا تو وہ پھر ضدی ہو جاتا ہے.